السلام علیکم۔ ڈیٹا اسٹرکچر کورس میں یہ لیکچر نمبر 5 ہے اور آج ہم اسٹیک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسٹیک جو ہے یہ ریئل لائف میں پہلے اس کو امیجن کریں، جیسے اب یہ دیکھیں اس پکچر میں یہ پلیٹس ہیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، تو بلو کلر کی پلیٹ جو ہے یہ سب سے ٹاپ پہ ہے نا، تو اگر ہم ایک ایک کر کے پلیٹ اٹھاتے ہیں تو جو پلیٹ ہم نے سب سے آخر میں رکھی ہے اور وہی ہم سب سے پہلے پک کریں گے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی کنٹینر ہو پروگرامنگ میں جو اس طرح بیہیو کرتا ہو کہ اس میں جو ڈیٹا سب سے آخر میں ڈالتے ہیں وہی ڈیٹا سب سے پہلے باہر نکلے گا، تو اس کانسیپٹ کو جو ہے اسٹیک بولتے ہیں۔ دوسری اگزامپل یہ ہے کہ جیسے بکس پڑھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو جو ٹاپ والی اب جیسے یہ بلو بک ہم نے پک کرنی ہے تو پہلے ہم یہ ٹاپ والی بک ریموو کریں گے، اس کے بعد ہم بلو بک جو ہے یہ پک کریں گے۔ تو اس طرح کی ریسٹرکشن ہم نے اپنے اوپر لگا دی ہے کہ ہم سائڈ سے بک نہیں کھینچ سکتے، صرف اوپر سے ہی بک کو پک کرنا ہے۔ تو اس ریسٹرکشن کی وجہ سے یہ جو بکس پڑھی ہوئی ہیں اب یہ اسٹیک کی طرح بیہیو کر رہی ہیں۔ تو اسٹیک میں ہم ایک وقت میں صرف ایک ڈیٹا پک کر سکتے ہیں، پھر اگلی ٹرم پہ ہم اسے اگلا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں سے پک کریں گے۔ تو اس کی پروگرامنگ جب ہم کریں گے تو ہمیں کنسیپچولی 3 فنکشن بنانے ہیں۔ پش فنکشن کا یہ کام ہے کہ وہ اسٹیک میں ڈیٹا ڈال دے، یعنی یہ پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک نئی پلیٹ کا اضافہ ہو جائے۔ تو پش کا مطلب ہے کہ اوپر سے نئی پلیٹ رکھنی ہے، سائیڈ سے یا نیچے سے پلیٹ نہیں رکھنی، ٹھیک ہے، اوپر سے یعنی ایگزسٹنگ ڈیٹا کے اوپر ایک نیا ڈیٹا آ جائے گا۔ پاپ کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو ٹاپ موسٹ ڈیٹا ہے وہ باہر نکل جائے نا۔ تو اب اس میں دیکھیں جیسے یہ ڈارک بلو کلر کی پلیٹ جو ہے یہ سب سے ٹاپ پہ ہے نا، تو جب ہم پاپ فنکشن کال کریں گے تو یہ والے کلر کی پلیٹ جو ہے وہ پک ہو جائے، پھر دوبارہ پاپ فنکشن کال کریں گے تو یہ لائٹ بلو والی جو ہے یہ پک ہو جائے، پھر پاپ کال کریں گے تو پھر یہ گرین والی جو ہے یہ پک ہو جائے۔ اس طرح ہم ایک ایک کر کے پلیٹس پک کرتے جائیں گے تو فائنلی اسٹیک جو ہے وہ ایمپٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ پلیٹیں ختم ہو جائیں گی۔ ٹاپ کا یہ مطلب ہے کہ ٹاپ موسٹ پلیٹ کو پک تو نہ کرو، لیکن صرف یہ بتاؤ کہ کون سی پڑی ہوئی ہے ٹاپ پہ، یعنی کون سا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، تو ٹاپ کا یہ کام ہے۔ فار ایگزامپل اب ہم اسٹیک کو جو ہے ایرے کی مدد سے اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو انیشلی ایرے جو ہے وہ ایمپٹی ہوتی ہے، اور ٹاپ ہم اس میں پروگرامنگ میں ایک ویریبل بنائیں گے جو ایرے کے انڈیکس نمبر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو انیشلی جب اسٹیک ایمپٹی ہے لیکن ایرے بنی ہوئی ہے تو ٹاپ کی ویلیو ہوگی -1، ٹھیک ہے، تو ایرے کا انڈیکس تو 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو جب ٹاپ کی ویلیو -1 ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیک یا وہ ایرے جس کو ہم اسٹیک کی طرح چلا رہے ہیں وہ ایرے ایمپٹی ہے یا وہ اسٹیک جو ہے وہ ایمپٹی ہے۔ اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ وہ انٹیجرز نمبر کی ایرے ہے اور اس میں 2 سٹور ہو جائے، اس میں 2 پش ہو جائے، تو کوڈنگ ہم اس طرح کریں گے کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ جائیں گے، یعنی یہ جو ہمارا ٹاپ ویریبل ہے جو ایرے کی لوکیشن کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اس میں 1 ایڈ کریں گے، تو انیشلی اس کی ویلیو -1 تھی تو اس میں 1 ایڈ کیا تو یہ 0 ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ 0 ہو گیا۔ اس کے بعد ایرے کے انڈیکس نمبر 0 پہ ہم یہ جو نمبر 2 ہے یہ وہاں پہ رکھ دیں گے۔ اسی طرح سپوز کریں کہ اب ہم ایک اور نمبر اسٹیک میں پش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے 5، تو push 5 فنکشن ہم کال کریں گے۔ ایرے میں آلریڈی ایک نمبر 2 پڑا ہوا ہے اور ٹاپ جو ہے اس کی ویلیو کیا ہے، یعنی پریویس میں دیکھیں کہ ٹاپ کی ویلیو 0 ہے، تو سب سے پہلے ٹاپ انکریمنٹ ہوگا، یعنی 0 سے 1 ہوگا، یعنی انڈیکس نمبر 1 پہ جائیں گے۔ اس کے بعد ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ جو ہے ہمارا ڈیٹا جو کہ ایک 5 ہے اس کو پلیس کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم push 7 کال کرتے ہیں تو مینز کہ ٹاپ جو ہے اب انڈیکس نمبر جو ہے 1 کے بجائے 2 کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور انڈیکس نمبر 2 پہ جو ہے 7 ڈال دے۔ پھر push 1 کا یہ مطلب ہے کہ انڈیکس نمبر 3 پہ جو ہے 1 ڈال دیا جائے۔ اب ہم پاپ فنکشن کال کرتے ہیں نا،
تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹیک میں جو ٹاپ موسٹ ڈیٹا ہے وہ ہمیں ریٹرن ہو جائے۔ انڈیکس نمبر 3 پہ جو ڈیٹا ہے جو کہ 1 ہے وہ ہمیں ریٹرن ہوگا۔ ریٹرن ہونے کے بعد ٹاپ میں سے ایک مائنس کریں گے، یعنی ٹاپ اب جو ہے انڈیکس نمبر 3 کی بجائے انڈیکس نمبر 2 کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ تو وہ یہاں پہ دیکھیں کہ 1 کو پاپ آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے ٹاپ ایک سٹیپ نیچے آ گیا، یعنی اب یہ انڈیکس نمبر 2 پر ہے۔ اب اگر ہم پش فنکشن دوبارہ کال کرتے ہیں پاپ کی بجائے کہ پش 21، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ٹاپ انکریمنٹ کرے، انڈیکس نمبر 3 پہ آئے اور وہاں پہ 21 پلیس ہو۔ تو یعنی جب ہم پش کرتے ہیں تو ٹاپ کو انکریمنٹ پہلے کرتے ہیں، اور جب ہم پاپ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ٹاپ کو یعنی ڈیکریمنٹ بعد میں کرتے ہیں، یعنی پہلے ہم ڈیٹا پاپ کر لیتے ہیں، بعد میں ٹاپ میں سے ایک مائنس کرتے ہیں۔ پش میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ٹاپ میں 1 ایڈ کرتے ہیں، یعنی اگلی پوزیشن پہ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈیٹا ایرے میں ڈالتے ہیں۔ اب پش کے بعد ہم نے پاپ کال کیا تو ابھی ریسنٹلی تو ٹاپ موسٹ جو ڈیٹا تھا وہ 21 تھا نا، تو وہ ہمیں ریٹرن ہو کے ملے گا اور ٹاپ جو ہے ایک انڈیکس نیچے آ جائے گا۔ پھر دوبارہ ہم نے پاپ کال کیا تو اب ہمیں 7 ریٹرن ہوگا کیونکہ ٹاپ موسٹ 7 ہے۔ پھر ہم نے کال کیا تو اب ہمیں 5 ریٹرن ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک اور مرتبہ میں پاپ کال کروں تو مجھے 2 ریٹرن ہوگا۔ پھر مزید ایک اور مرتبہ پاپ کال کروں تو وہ ایرر ہوگا، کیونکہ اسٹیک تو ایمپٹی ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی ڈیٹا ہے ہی نہیں جو پاپ آؤٹ ہو۔ تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس میں ایک از ایمپٹی نام کا فنکشن بنائیں کہ جو کہ ٹرو ریٹرن کرے کہ اگر اسٹیک جو ہے ایمپٹی ہے، یعنی اسٹیک کو پاپ کرنے سے پہلے ہم چیک کریں کہ اسٹیک ایمپٹی تو نہیں ہے۔ اگر اسٹیک ایمپٹی ہے تو پھر پاپ فنکشن کال نہ ہو، پھر جو ہے ایرر میسج شو ہو، اور اگر اسٹیک ایمپٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیٹا پڑا ہوا ہے، تو پھر پاپ فنکشن ایگزیکیوٹ ہو جائے اور ہمیں ڈیٹا جو ہے پاپ آؤٹ ہو کے مل جائے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں یہ اسٹیک جو ہے یہ یوزنگ ایرے بنی ہوئی ہے نا، تو ایرے کی ایک لیمیٹیشن ہے، ایرے کا ایک سائز ہوتا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایرے پوری بھر جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اسٹیک میں ڈیٹا پش کر رہے ہیں تو پش کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایرے فل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں از فل فنکشن بنانا ہوگا کہ ہم ہر دفعہ ڈیٹا پش کرنے سے پہلے چیک کریں گے کہ آیا اسٹیک فل ہے یا نہیں۔ اگر وہ فل نہیں ہے تو پھر ہم اسٹیک میں ڈیٹا پش کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، اب یہ ہمارا کوڈ ہے کہ اس میں ہم نے ایرے کی مدد سے جو ہے اسٹیک بنائی ہے، تو اسٹیک نام کی کلاس بنائی ہے، اور اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ یہ ڈیٹا بنایا ہے، یعنی اس کو ایٹریبیوٹس بولتے ہیں۔ تو ہم نے لکھا enum max is equal to 3۔ تو enum جو ہے یہ انیموریشن ہے، اس سے مراد جو ہے ہم اس کی مدد سے سیٹ آف کانسٹنٹس پروگرامنگ میں بناتے ہیں نا۔ جیسے اب دیکھو دنوں کے نام ہے سیچرڈے سنڈے منڈے، تو ہم نے ہر دن کو ایک نمبر اسائن کر دیا نا کہ سیچرڈے 1 ہے، سنڈے 2 ہے، ٹھیک ہے، منڈے 3 ہے۔ تو ہم نے 7 کانسٹنٹس بنا لیے نا جو کہ دنوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کوئی نہ کوئی نمبر ہے۔ یا جیسے سال میں مہینوں کے نام ہے، سال میں 12 مہینے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جنوری جو ہے وہ ایکول ٹو 1 ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں دسمبر ایکول ٹو 12 ہے۔ تو ہم نے 12 کانسٹنٹس بنا لیے، 12 سیٹ آف کانسٹنٹس بنا لیے، تو ان کی ویلیو 1 سے 12 تک ہے، لیکن ہر نمبر جو ہے وہ کسی منتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا۔ تو اس طرح انمس کی مدد سے ہم سیٹ آف کانسٹنٹس جو ہیں وہ پروگرامنگ میں بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک کانسٹنٹ بنایا ہے جس کا نام ہے میکس، اور اس کانسٹنٹ کی ویلیو ہے 3۔ یعنی پروگرامنگ میں جہاں جہاں میکس لکھا ہوگا کمپائلر اس کو 3 سے ریپلیس کرتا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اسٹیک بنا رہے ہیں اور جس میں زیادہ سے زیادہ 3 ڈیٹا آئٹمز اس میں پش کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ 3 ایلیمنٹس کی ایرے اس کے اندر ہے نا۔ اور ٹاپ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹریک کرنے کے لیے کہ اسٹیک کہاں تک بھر گئی ہے، تو ٹاپ نام کا بھی ہمیں ایک ویریبل بنانا پڑتا ہے۔
تو جب اسٹیک ایمپٹی ہو تو اس وقت ٹاپ کی ویلیو جو ہے -1 ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کا ایک کنسٹرکٹر بنایا. جب اس کا آبجیکٹ بنے گا تو کنسٹرکٹر کال ہوگا. یہ دیکھیں اسٹیک ایس، یہ مین فنکشن میں آبجیکٹ بنا ہے نا، تو نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا، یہ والا کال ہوگا، اور ٹاپ کی ویلیو کیا ہوگی -1، اور -1 کا کیا مطلب ہے کہ اسٹیک ایمپٹی ہے. اسی طرح جب ہم نے از ایمپٹی فنکشن بنایا تو وہاں پہ ہم نے لکھا کہ اگر ٹاپ کی ویلیو -1 ہے تو یہ ٹرو ریٹرن کرے، مطلب یہ کہ ہاں واقعی اسٹیک جو ہے ایمپٹی ہے. اس طرح اسٹیک فل ہم نے فنکشن بنایا. اب دیکھو یہاں پہ ایرے کا سائز ہے 3، تو ہم نے انڈیکس نمبر 0 سے لے کر 2 تک جانا ہے. تو یہاں پر ہم نے کہا کہ اگر ٹاپ کی ویلیو جو ہے 3 - 1 = 2 ہو چکی ہے، تو مطلب یہ کہ ایرے فل ہو چکی ہے، تو تب یہ ٹرو ریٹرن کرے. اس کے بعد ہم نے بنایا پاپ فنکشن. تو یہ ہم ابھی ڈسکس ہوا تھا کہ ڈیٹا کو اسٹیک میں سے پاپ آؤٹ کرنے سے پہلے چیک کریں کہ کیا اسٹیک ایمپٹی ہے. اگر اسٹیک ایمپٹی ہے تو ایرر میسج شو کریں کہ اسٹیک ایمپٹی ہے، اس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے جو پاپ آؤٹ کیا جا سکے. اور یہاں ہم نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی انٹیجر نمبر تو ریٹرن ہوگا، تو میں نے -1 ریٹرن کر دیا کہ دیٹ مینس کہ -1 کوئی ڈیٹا نہیں ہے بلکہ یہ کوئی ایرر نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اب ایلس کنڈیشن کب چلے گی؟ جب اسٹیک ایمپٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو از ایمپٹی نے یہاں پہ فالس ریٹرن کیا، تو اس کی وجہ سے پھر ایلس کی کنڈیشن چلے گی. ایلس میں ہم نے کیا کہا، تو یہ بھی آپ کو پہلے سمجھایا کہ سب سے پہلے ٹاپ جس پوزیشن کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، یہ پچھلی سلائیڈ میں دیکھیں، یعنی یہ دیکھیں سب سے پہلے ٹاپ جس پوزیشن کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس پوزیشن کا ڈیٹا ریٹرن کر دو. اس کے بعد ٹاپ میں سے ایک مائنس کرو تو وہ ٹاپ جو ہے ایک سٹیپ نیچے آ جائے گا. تو اس لیے یہ جو مائنس مائنس آپریٹر ہے یہ ٹاپ میں سے ایک مائنس کرتا ہے نا، اس کی ہم نے پوسٹ فکس فارم یہاں پہ لکھی ہے. یعنی یہاں پر ہم نے مائنس مائنس ٹاپ نہیں لکھنا بلکہ لکھنا ہے ٹاپ مائنس مائنس، کہ ٹاپ کی ویلیو یہاں پہ یوز ہو جائے، اس کے بعد ٹاپ میں سے ایک مائنس ہو جائے. تو یہ پوسٹ فکس یہاں ورژن لکھنا بہت ضروری ہے. اب اسی طرح پش فنکشن ہے کہ اسٹیک پہ ڈیٹا پش کرنے سے پہلے دیکھیں کہ اگر اسٹیک فل نہیں ہے تو تب ڈیٹا پش ہو. اگر اسٹیک فل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایرے میں جگہ ہے، وہاں پہ ڈیٹا رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ٹاپ جو ہے ابھی تک 2 تک نہیں پہنچا نا، انڈیکس نمبر 2 تک نہیں پہنچا. جب ٹاپ کی ویلیو 2 ہوگی تو از فل ٹرو ریٹرن کرے گا، مطلب کہ ایرے انڈیکس نمبر 2 تک جو ہے وہ بھر چکی ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ اسٹیک فل نہیں ہے، ایلس چلے گا. تو ہم نے کہا سب سے پہلے ٹاپ جو ہے نیکسٹ پوزیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرے. تو یہ دیکھیں آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہم نے یعنی کوئی ڈیٹا پش کرنا ہے تو سب سے پہلے ٹاپ جو ہے اس پوزیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا، پھر اس پوزیشن پہ جا کے جو ہے ہم یہ ڈیٹا انسرٹ کریں گے ایرے کے اندر. تو اگر ٹاپ کی ویلیو -1 ہے تو پلس پلس کرنے پہ ٹاپ کی ویلیو 0 ہو جائے گی. مطلب یہ کہ جو سب سے پہلا ڈیٹا ہے وہ ایرے کے انڈیکس نمبر 0 پہ سٹور ہوگا. اور اگر ایک ڈیٹا پہلے سے پڑا ہوا ہے تو اور ٹاپ کی پریویس ویلیو 0 ہے، تو اب جب دوسرا ڈیٹا آئے گا تو وہ ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ سٹور ہوگا. تیسرا ڈیٹا آئے گا تو وہ ایرے کے انڈیکس نمبر 2 پہ سٹور ہوگا. اور جب چوتھا ڈیٹا آئے گا تو از فل جو ہے ہمیں ٹرو ریٹرن کرے گا، تو پھر یہ ایرر میسج آئے گا کہ اسٹیک از فل. یہ فنکشنز ہو گئے. اب مین میں آئے، مین میں ہم نے اسٹیک کلاس کا آبجیکٹ بنایا ہے اور یہاں پہ ہم نے 4 نمبرز اس میں پش کیے ہیں، 11 22 33 44. تو دیکھو 11 بھی پش ہو جائے گا، 22 بھی پش ہو جائے گا، 33 بھی پش ہو جائے گا. اب اسٹیک فل ہو گئی ہے. اور جب چوتھی مرتبہ ہم 44 پش کریں گے تو اسٹیک فل ہو چکی ہے، تو از فل ٹرو ہو جائے گا اور یہ ایرر میسج آئے گا اسٹیک از فل. تو یہ میسج آ گیا اسکرین پہ. اس کے بعد اب آپ نے کہا کہ اسٹیک پاپ کرے، یعنی ڈیٹا پاپ آؤٹ ہو اور وہ اسکرین پہ چلا جائے، سی آؤٹ ہو.
تو دیکھو 44 تو پش نہیں ہو سکا نا کیونکہ سٹیک فل ہو چکی ہے نا، لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا پش کیا تھا 33، تو اس کا مطلب ہے اس کو پاپ کریں گے تو ہمیں اسکرین پہ 33 ملے گا، اور جب دوسری دفعہ پاپ کریں گے تو ہمیں 22 ملے گا، اور جب تیسری دفعہ پاپ کریں گے تو ہمیں 11 ملے گا، اور جب ہم چوتھی دفعہ پاپ کریں گے تو پھر پاپ فنکشن پہ از ایمپٹی جو ہے یہ ٹرو ہوگا، تو یہ ایرر میسج آئے گا کہ اسٹیک از ایمپٹی، اور یہ -1 ریٹرن ہوا، تو یہ -1 ہم چونکہ سی آؤٹ کر رہے تھے اس لیے یہ -1 بھی یہاں آؤٹ پٹ پہ ہمیں ویزیبل ہے۔ تو اس طرح ہم نے پاپ کیا، اور اس کے بعد یہ میسج آئے گا پریس اینی کی ٹو کنٹینیو، اور ریٹرن 0 کر کے یہ جو پروگرام ہے یہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا۔ اب پچھلے کوڈ میں جو سٹیک بنائی ہے وہ یوزنگ ایرے ہے، تو ایرے میں تو ہمیں سائز کی لیمیٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک اور میتھڈ یہ ہے کہ یعنی ہم جتنی مرضی چاہیں سٹیک گرو کر لیں، جتنا مرضی چاہیں اس میں ڈیٹا پش کر لیں، تو پھر ہمیں سٹیک کو جو ہے یوزنگ لنک لسٹ بنانا ہوگا۔ تو لنک لسٹ میں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پش اور پاپ فنکشن کس طرح ڈیزائن ہو کہ ہر دفعہ لنک لسٹ کے سٹارٹ میں ایک نیا نوڈ کا اضافہ ہو، یا لنک لسٹ کے آخر میں ایک نئے نوڈ کا اضافہ ہو۔ تو اب لنک لسٹ میں اگر ہم یوز کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی نیا ڈیٹا آئے اس کو جو ہے ہم ہیڈ، یعنی اس ہیڈ پوائنٹر کی جگہ لگائیں، یعنی لنک لسٹ جو ہے نا دم والی سائڈ سے گرو نہیں کر رہی بلکہ ہیڈ والی سائڈ سے جو ہے وہ گرو کرے جیسے جیسے اس میں ڈیٹا ڈالتے جائیں، اور جب اس کو یعنی سٹیک کو ہم پاپ کریں تو ہیڈ والی سائڈ سے وہ لنک لسٹ جو ہے وہ ریموو ہو، یعنی ٹیل والی سائڈ سے وہ ریموو نہ ہونا، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا پروگرام ریلیٹیولی فاسٹ ہوگا، کیونکہ ہر دفعہ ہمیں جمپ لگا کے آخر میں ٹیل والے ڈیٹا پہ نہیں جانا پڑتا۔ تو یہی بات لکھی ہے کہ ریموونگ این ایلیمنٹ ایٹ دا اسٹارٹ از کانسٹنٹ ٹائم، لیکن اگر آپ نے ہر دفعہ اینڈ سے ڈیٹا ریموو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو پوری اسٹیک کے اندر ہمیں ٹریورسنگ کرنی ہوگی، یعنی اسٹارٹنگ فرام ہیڈ نوڈ جمپ لگاتے ہوئے آخری نوڈ پہ جانا ہوگا، پھر وہاں سے جا کے ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جب بھی ہم اسٹیک میں پش کریں تو ہم لنک لسٹ کے سٹارٹ میں ایک نیا نوڈ کا اضافہ کر دیں، اور جب ہم اسٹیک پہ پاپ آپریشن کریں تو ہم لنک لسٹ کے سٹارٹ والا جو ہیڈ نوڈ ہے وہ ریموو کر دیا کریں۔ تو اب اس ایگزامپل میں جیسے دیکھیں کہ یہ ایک لنک لسٹ ہے، اس میں 4 چیزیں جو ہیں پش ہو چکی ہیں، اب لنک لسٹ کو سٹیک کی طرح ہم اسے کام لینا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے 2 پش کیا، پھر 5 پش کیا، پھر 7 کیا، اور آخر میں ہم نے 1 پش کیا، تو جو آخری ڈیٹا ہم نے پش کیا ہے وہی ہمارا جو ہے ہیڈ نوڈ بن گیا۔ تو ایرے میں تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ انڈیکس نمبرز ہوتے ہیں، اور اس میں ٹاپ نام کا ہمیں ایک ویریبل بنانا پڑتا ہے جو ٹریک کرتا ہے کہ ایرے جو ہے کہاں تک بھر گئی ہے۔ اسٹیک یوزنگ لنک لسٹ میں پاپ فنکشن کی کوڈنگ کس طرح کی ہوگی کہ ہم ایک کرنٹ پوائنٹر بنائیں گے جو ہیڈ پوائنٹر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا، تو یہ ہیڈ ہے نا، انیشلی تو یہ ہیڈ ہے، اس کا مطلب ہمارا کرنٹ پوائنٹر جو ہے اس نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ کرنٹ پوائنٹر جو ہے اس نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، تو اس کا ڈیٹا جو ہے ایک ویریبل میں سیو ہو جائے نا، تو ہم نے لکھا کہ ایک نیا ویریبل بنایا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ڈیکلریشن مسنگ ہے نا یہاں پہ، تو وہ ڈالنی ہے کہ ہم نے ایک نیا ویریبل بنایا ڈیٹا، تو ہم نے کہا یہ جو کرنٹ پوائنٹر کے تھرو اس نوڈ کا جو ڈیٹا ہے جو کہ 1 ہے وہ اس والے ڈیٹا ویریبل میں سٹور ہو جائے، تو ڈیٹا ہم نے کاپی کر کے رکھ لیا۔ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہیڈ ہے نا یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے اگلے نوڈ پہ چلا جائے، تو ہم نے لکھا ہیڈ از اکول ٹو ہیڈ کا نیکسٹ، تو یہ ہیڈ پوائنٹر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے اب اس والے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے۔ اب اس نوڈ کو کون پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے؟ وہ کرنٹ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، کرنٹ پوائنٹر۔ اب ہم نے کہا ڈیلیٹ کرنٹ، اس کا کیا مطلب ہے کہ کرنٹ پوائنٹر جس نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے یہ نوڈ ڈیلیٹ ہو جائے، اور اس نے جو میموری آکوپائی کی تھی وہ میموری جو ہے آپریٹنگ سسٹم کو واپس ہو جائے۔ اور ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ڈیٹا ہم آلریڈی سیو کر چکے تھے یہاں ڈیٹا ویریبل میں، تو آخری لائن یہ ہوگی کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ ریٹرن ہو جائے۔
اب اسی طرح پش پہ آتے ہیں کہ ایک نیا ڈیٹا آیا جو ہم نے لنک لسٹ میں پش کرنا ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ ہر دفعہ لنک لسٹ کے سٹارٹ میں ایک نوڈ کا اضافہ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو نیا نوڈ بنانا ہے. تو اس سے بھی پہلے ہم نے ایک پوائنٹر بنایا، پوائنٹر کا نام ہے نیو نوڈ. ٹھیک ہے، نوڈ ڈیٹا ٹائپ کا ایک پوائنٹر بنایا اور اس کے بعد لکھا نیو نوڈ. نیو کیا کرے گا کہ اس ڈیٹا ٹائپ کی میموری ایلوکیشن کرے گا اور اس میموری کا سٹارٹنگ ایڈریس ریٹرن کرے گا، اور وہ سٹارٹنگ ایڈریس ہم نے اس پوائنٹر میں سٹور کر لیا. یہ ہو گیا. تو اب دیکھو اس میں جو نوڈ پوائنٹر ہے وہ ہم نے آگے کوڈ میں دکھاؤں گا. تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیکسٹ پوائنٹر اور ایک ہے ڈیٹا. ڈیٹا انٹیجر ہے تو وہ 4 بائٹ کا ہے، اور نیکسٹ پوائنٹر جو ہے وہ بھی 4 بائٹ کا. تو ٹوٹل اس کا سائز جو ہے 8 بائٹ ہے. اچھا، تو اس لائن کی مدد سے نیا نوڈ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس نئے نوڈ میں ڈیٹا ڈالنا ہے نا. تو اگلی لائن یہ ہوگی کہ پوائنٹر کی مدد سے یہ جو نیا نوڈ بنا ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ویریبل ہے اس میں ہمارا ڈیٹا کاپی ہو جائے. سپوز کہ یہاں پر ہم نے فنکشن کال کرتے ہوئے 9 پاس کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹا کی جگہ نمبر 9 آ جائے. اب نیکسٹ سٹیپ یہ کہ یہ جو نیا نوڈ بنا ہے اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے وہ اس والے ہیڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے. یعنی انیشلی تو یہ ہمارا ہیڈ نوڈ تھا نا، اور یہ ہیڈ پوائنٹر اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا انیشلی. ٹھیک ہے، تو یہ تو آخر میں ہوا ہے یہ کام. ابھی یہ کام نہیں ہوا کہ ہیڈ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، یہ آخری کام ہے. یعنی اس سے پہلے ہیڈ جو ہے 7 کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا. یہ اوپر والی ڈائیگرام میں جو صورتحال ہے نا. تو اب ہم نے کہا کہ جو نیا نوڈ ہے اس کا نیکسٹ جو ہے وہ ہیڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے، یعنی 7 یعنی اس والے کو پوائنٹ آؤٹ کرے. تو یہ لائن لکھی. اس کے بعد اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ جو ہے اب اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے بلکہ ہیڈ پوائنٹر جو ہے اس والے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر دے، یعنی کہ یہ والا نوڈ اب ہیڈ نوڈ بن جائے نا. تو اس نوڈ کا ایڈریس کس کے پاس ہے؟ نیو نوڈ پوائنٹر کے پاس ہے. تو ہم نے لکھا ہیڈ از اکول ٹو نیو نوڈ. تو اس سے یہ فائدہ ہوا اب ہیڈ پوائنٹر اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا بلکہ پیچھے آ کے اب اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. تو اس طرح پش کرنے سے لنک لسٹ کے سٹارٹ میں ہم نئے نوڈ کا اضافہ کر رہے ہیں. اب یہ اس کا ڈیٹیل میں کوڈ آ گیا. اب یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ ٹائپ ڈیف انٹ ٹائپ. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کمپائلر میں جو انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے اس ڈیٹا ٹائپ کو میں نے ایک نیا نام اسائن کر دیا ہے اور وہ ہے ٹائپ. جہاں بھی میں لکھوں گا نا ٹائپ اے، اس کا مطلب ہے انٹ اے. فائدہ یہ ہے کہ اب دیکھو میں نے سٹیک بنائی ہے، اور سٹیک فیوچر میں کس طرح کے ڈیٹا کے لیے یوز ہوتی ہے، یعنی کسی انٹیجر کے لیے، کسی اسٹرنگ کے لیے، کسی کریکٹر کے لیے، یا کسی امپلائی آبجیکٹ کے لیے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کے لیے سٹیک یوز ہو سکتی ہے نا. تو ہم نے سمپل یہ ایک لائن چینج کرنی ہے تو ہماری پوری کی پوری سٹیک جو ہے اس ڈیٹا ٹائپ کے لیے ڈیزائن ہو جائے گی، یعنی پورے کوڈ میں ہمیں چینجز نہیں کرنی پڑیں گی نا. تو اس لیے یہ لائن لکھی ہے. تو لنک لسٹ میں جو ہے نوڈ ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے کیونکہ ہم اس میں مختلف نوڈز ہوتے ہیں، وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے نوڈ ڈیٹا ٹائپ ایک بنائی اسٹرکچر کی مدد سے، اور ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ٹائپ مطلب کہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ہے، اور اس میں ایک پوائنٹر ہے نیکسٹ جو کہ نوڈ ڈیٹا ٹائپ کا ہے، اور وہ نیکسٹ نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا. ابھی کر نہیں رہا، وہ تو جب ایڈریس ڈالیں گے تو تبھی ہوگا نا. ابھی تو اس نوڈ کا ہم نے ویریبل بھی یا آبجیکٹ بھی نہیں بنایا نا. فی الحال ہم نے ایک نئی ڈیٹا ٹائپ ڈیزائن کر دیا. اچھا، سیمی کولن یہاں پہ ڈالنا ہے. اب ہم اسٹیک نام کی کلاس بناتے ہیں، اور اس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک نوڈ پوائنٹر بنایا اور اس کا نام رکھا ہے ہیڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مین فنکشن میں ہم نے اسٹیک بنائی ہے تو اسٹیک بن گئی ہے، لیکن اسٹیک میں ابھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اور اس میں صرف ایک عدد پوائنٹر پڑا ہوا ہے، اور اس پوائنٹر کا نام ہے ہیڈ پوائنٹر. تو یہ ہم نے لکھا نوڈ اسٹیرک ہیڈ کہ جب بھی اسٹیک بنے گی وہ ایمٹی ہوگی، لیکن اس میں ایک پوائنٹر ضرور ہوگا جس کا نام ہے ہیڈ پوائنٹر. اچھا، تو اس کے بعد اس کا ہم نے یہ کنسٹرکٹر بنایا، نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر، اور اس کے اندر ہم نے لکھا ہے، یعنی کلاس کے اندر ہم نے یہ کنسٹرکٹر اور فنکشنز کی جو ہے ڈیکلریشن لکھی ہے، اور آؤٹ سائڈ دا کلاس جو ہے
ان کی ڈیفینیشن لکھی ہے۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر ہم سارے فنکشن کلاس کے اندر ہی لکھ دیں تو وہ پھر ان لائن بن جاتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم آؤٹ سائڈ دا کلاس جو ہے فنکشنز بنا رہے ہیں۔ اچھا، تو کنسٹرکٹر میں ہم نے کہا کہ جب بھی کوئی اسٹیک آبجیکٹ بنے گا تو ہیڈ پوائنٹر کی ویلیو گاربیج نہیں ہوگی بلکہ ہیڈ پوائنٹر کی ویلیو نل ہوگی، یعنی وہ ایڈریس 0 کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اسٹیک آبجیکٹ ہے اور اس کے ہیڈ پوائنٹر کی ویلیو نل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسٹیک ایمپٹی ہے۔ ایرے میں تو آپ نے یہ دیکھا تھا نا کہ اگر ٹاپ کی ویلیو -1 ہے تو دیٹ مینس کہ اسٹیک ایمپٹی ہے۔ اب یہ ہے اسٹیک یوزنگ لنک لسٹ، اس میں ہم کیا کریں گے کہ جب ہیڈ پوائنٹر کی ویلیو نل ہو تو دیٹ مینس کہ اسٹیک جو ہے ایمپٹی ہے۔ تو اسی طرح از ایمپٹی فنکشن میں ہم نے یہی لائن لکھ دی کہ اگر ہیڈ کی ویلیو نل ہے تو ٹرو ریٹرن ہو ورنہ فالس ریٹرن ہو، تو از ایمپٹی جو ہے اس فنکشن کے اندر یہ سنگل لائن کا کوڈ لکھا جائے گا۔ اب از فل میں بنانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنی بڑی ریم ہے اور یعنی آپ اسٹیک جتنی بڑی مرضی بنا لو، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ اسٹیک جو یوز ہوئی جا رہی ہے۔ بہرحال وہ بھی بنا سکتے ہیں، اچھا ہے، بنانا چاہیے، لیکن نارمل سینیریوز میں ہمیں کوئی ایسی سچویشن نہیں آئے گی کہ ریم فل ہو جائے اور مزید ڈیٹا رکھنے کی گنجائش نہ ہو، تو اس لیے جو ہے از فل والا فنکشن یہاں پہ نہیں بنایا۔ اب ہم نے ٹاپ فنکشن بنایا جس کا یہ کام ہے کہ صرف یہ بتائے کہ اسٹیک کی ٹاپ پہ کون سا ڈیٹا پڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر اسٹیک ایمپٹی نہیں ہے تو ہیڈ پوائنٹر پہلے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو فرسٹ نوڈ کا ڈیٹا جو ہے ریٹرن کرو، اور اگر اسٹیک ایمپٹی ہے تو پھر کیا کرو، پھر -1 ریٹرن کرو۔ اب اسی طرح ہم نے پش فنکشن بنایا کہ ہم نے یہاں پہ ہم نے ڈیٹا لیا، سب سے پہلے نیا نوڈ بنایا، ٹھیک ہے، پھر نئے نوڈ کا ایڈریس ایک پوائنٹر میں سٹور کیا، اور اگر اس نیو آپریٹر نے ہمیں نل ریٹرن کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میموری میں مزید جگہ ہے ہی نہیں کہ نیا نوڈ بنا کے ڈیٹا پش کیا جا سکے نا، تو پھر ہم نے ایرر میسیج دیا اسٹیک از فل، یا ہم یہ میسیج دے سکتے ہیں کہ میموری فل ہو گئی ہے، دیر از نو اسپیس ٹو پش آ نیو ڈیٹا، اور اس کے بعد یہ فنکشن جو ہے پش کیے بغیر ریٹرن ہو جائے۔ سپوز کہ نیا نوڈ بن گیا تو ہم نے کہا نئے نوڈ میں یہ والا ڈیٹا ڈالو، اور نیو نوڈ کا نیکسٹ جو ہے وہ فرسٹ نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے، اور اس کے بعد جو ہیڈ ہے وہ نیو نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے، مطلب کہ اب یہ جو نیو نوڈ ہے اب یہ ہمارا فرسٹ نوڈ بن گیا ہے۔ پاپ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیک ایمپٹی ہے تو اسٹیک از ایمپٹی کا ایرر میسیج آئے اور یہ جو ہے -1 ریٹرن کریں، اور اگر اسٹیک ایمپٹی نہیں ہے ایک کرنٹ نام کا پوائنٹر بناؤ جو کہ نوڈ ڈیٹا ٹائپ کا ہے، اور ڈیٹا نام کا ایک ویریبل بناؤ جس میں ہم نے ڈیٹا سٹور کرنا ہے۔ تو کرنٹ جو ہے سب سے پہلے ہیڈ نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ جو ہیڈ نوڈ ہے اس کا ڈیٹا ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں، تو ہم نے لکھا کہ یہ جو ڈیٹا ویریبل ہے از اکول ٹو کرنٹ کا ڈیٹا، ٹھیک ہے، یعنی جو سب سے پہلا نوڈ تھا نا اس کا ڈیٹا ہم نے کاپی کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے کہا کہ ہیڈ جو ہے اگلے نوڈ پہ چلا جائے، ہیڈ از اکول ٹو ہیڈ کا نیکسٹ، کہ ہیڈ جو ہے پہلے نوڈ کی بجائے دوسرے نوڈ پہ چلا جائے، اور یہ جو پہلا نوڈ ہے اس کو تو کرنٹ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا، تو وہ جو پہلا نوڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے، مطلب کہ وہ میموری جو ہے فری ہو جائے، وہ او ایس کو میموری واپس ہو جائے۔ ڈیٹا آلریڈی ہم کاپی کر چکے تھے تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ ریٹرن ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹر بنایا، ڈسٹرکٹر ہم نے اس لیے بنایا کہ اگر یوزر پروگرام ایگزٹ کرتا ہے یا اسٹیک آبجیکٹ یوزر ڈسٹروائے کرتا ہے تو جتنی بھی ڈائنامک اسٹیک بنی ہے اور اس میں ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہوئی ہے وہ ساری کی ساری میموری جو ہے ایک ایک نوڈ کر کے ڈیلیٹ ہوتی جائے اور ساری میموری او ایس کو واپس ہوتی جائے۔ تو اسٹیک میں باری باری ہر نوڈ کے اوپر ہم نے جانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کرنٹ پوائنٹر بنایا، اور ہم نے کہا جب تک ہیڈ پوائنٹر کی ویلیو نل نہیں ہے یہ کام بار بار ہو کہ کرنٹ جو ہے پہلے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے، ہیڈ جو ہے اگلے نوڈ پہ چلا جائے، اور اس کے بعد جو کرنٹ نوڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے۔ تو یہ لائن غلط لکھی ہے، اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں، یہاں پہ آنا چاہیے ڈیلیٹ کرنٹ۔ اسی طرح یہ کام بار بار ہوتا رہے، آخر کار ہیڈ کی ویلیو نل ہوگی تو یہ لوپ بریک ہو جائے گی،
اور اس ڈسٹرکٹر کے کوڈ سے باہر نکل آئیں گے۔ اب مین فنکشن میں دیکھیں ہم نے اسٹیک آبجیکٹ بنایا، ہم نے سب سے پہلے 11 پش کیا، پھر 22 پش کیا، پھر 33 پش کیا، یعنی 3 نمبرز ہم نے پش کر دیے نا، اور اس کے بعد ہم نے پاپ کال کیا تو آخر میں 33 پش کیا تھا نا، اس لیے سب سے پہلے ہمیں 33 پاپ آؤٹ ہو کے ملے گا، پھر ہمیں 22 پاپ آؤٹ ہو کے ملے گا، پھر ہمیں 11 جو ہے وہ پاپ آؤٹ ہو کے ملے گا، اور چوتھی دفعہ جب پاپ کال کریں گے تو میسج آئے گا کہ اسٹیک از ایمپٹی۔ اس کے بعد میسج آئے گا پریس اینی کی ٹو کنٹینیو، اور اس طرح یہ پروگرام کی ایگزیکیوشن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اسٹیک کو یوزنگ لنک لسٹ بنانا بہتر ہے یا یوزنگ ایرے بنانا بہتر ہے؟ پرفارمنس وائز دیکھا جائے تو اسٹیک یوزنگ ایرے جو ہے یہ مائکرو پروسیسر لیول پہ فاسٹ چلے گا، کیونکہ اس میں ایک ہی دفعہ آپ پوری میموری آکوپائی کر لیتے ہو، اور اس کو بار بار ڈائنیمکلی او ایس کو آپ کو ریکویسٹ نہیں کرنی پڑتی نا کہ نیا نوڈ آ گیا تو مزید ہمیں 8 بائٹ میموری دے دو۔ اب یہ ہے کہ اسٹیک چاہے یوز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ایرے پھر بھی اتنی زیادہ میموری جو ہے یوز کر رہی ہے، تو ایرے کا یہ نقصان ہے کہ اسٹیک چاہے خالی ہے لیکن ہمارا پروگرام جو ہے میموری آکوپائی کا اس نے کی ہوئی ہے۔ لنک لسٹ میں یہ فائدہ ہے کہ جیسے جیسے ڈیٹا آتا جائے گا اسٹیک گرو ہوتی جائے گی، اور وہ او ایس سے جو ہے ہم مزید میموری لیتے جائیں گے۔ ایرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈوانس میں او ایس سے وہ ساری میموری ایک ہی دفعہ لے لیتے ہیں، اور لنک لسٹ کی مدد سے جب اسٹیک بناتے ہیں تو ہمیں ایکسٹرا میموری بھی یوز ہوتی ہے، جیسے 4 بائٹ جو ہیں ہیڈ پوائنٹر کے لیے یوز ہوں گے، اور جب بھی نیا نوڈ بنے گا تو ہر نئے نوڈ کے لیے ایک نیکسٹ نام کا پوائنٹر بھی بنے گا، تو ہر دفعہ مزید ایکسٹرا جو ہے 4 بائٹس یوز ہوں گے۔ تو ایرے میں ایک اپر لمٹ ہے کہ ایرے کا ایک سائز ہے، تو ایرے کے سائز سے اوپر ہم نہیں جا سکتے۔ لنک لسٹ میں جو ہے اپر لمٹ ایک طرح کی نہیں ہے، کیونکہ وہ جیسے جیسے ڈیٹا آتا جائے گا وہ گرو کرتی جائے گی اور ونڈو سے مزید میموری مانگتی جائے گی۔ اب آتے ہیں اسٹیک کی اپلیکیشن کیا ہے۔ جیسے دیکھو نا ہم لکھتے ہیں 1+2، تو اس کو بولتے ہیں انفکس ایکسپریشن۔ تو اگر ہم 1+2 کو اس فارم میں لکھیں کہ یہ 2+ یہ بن جائے 2 1+، یعنی کہ آپرینٹس پہلے آئیں آپریٹر بعد میں آئے نا، تو اس طرح کوئی بھی میتھمیٹیکل لمبی چوڑی ایکویشن ہے اس کو ان فکس سے پوسٹ فکس میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹیک یوز ہوتی ہے، یا پری فکس میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی 1+2 ہے ہم لکھ دیتے ہیں +1 2، یعنی آپریٹر پہلے لکھا اور آپرینٹس جو ہیں وہ بعد میں لکھے، تو اس کنورژن کے لیے جو ہے ہم اسٹیک یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھو جب ہم نے ایک ایکویشن کو پوسٹ فکس فارم میں کنورٹ کر لیا ہے نا، جیسے یعنی 1+2 ہے تو اس کو ہم نے کر دیا 1 2+، تو یہ پوسٹ فکس فارم بن گئی۔ اب اس ایکویشن کو سالو کر کے فائنل آنسر کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کام کے لیے بھی اسٹیک یوز ہوتی ہے۔ پوسٹ فکس میں کنورٹ کرنے کا میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میتھمیٹیکل ایکویشن کے اندر نا ہمیں بریکٹس لگانے کی اب ضرورت نہیں رہتی، اور اب اس بات کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 آپریٹر ایک ساتھ آ گئے ہیں تو کس کی پریسیڈنس زیادہ ہے۔ جیسے ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن ایک ساتھ آ جائے تو رول یہ ہے کہ ملٹیپلیکیشن پہلے ہوگی نا، تو پوسٹ فکس فارم میں ہمیں یہ پریسیڈنس دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہمیں بریکٹس لگانی ہوتی ہیں۔ جب ہم ایک فنکشن سے دوسرا فنکشن کال کرتے ہیں تو ہمارا واپسی کا ایڈریس جو ہے وہ اسٹیک میں سٹور ہوتا ہے، یعنی فار ایگزامپل ہم مین فنکشن میں ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایڈ فنکشن کال کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈ فنکشن جب پورا ایگزیکیوٹ ہو جائے گا تو مین فنکشن میں واپس آئیں گے، تو واپسی کہاں پر ہوگی، کس لائن پر ہوگی، کون سے ایڈریس پر ہوگی، تو یہ بیک اینڈ پہ ہم اسٹیک یوز کرتے ہیں کہ اسٹیک پہ واپسی کا ایڈریس پش کر کے پھر ہم اگلے فنکشن پہ جمپ لگاتے ہیں، تو یہ کمپائلر یہ کام خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم C++ میں کوڈنگ کر رہے ہیں، ہم اس میں کوئی پروگرام کوئی ایڈیٹر یوز کر رہے ہیں نا، کمپائلر کے اندر ایڈیٹر ہوتا ہے نا جس میں ہم کوڈ لکھتے ہیں، تو اس میں کرلی بریکٹس ہوتی ہیں، پھر کرلی بریکٹس کے اندر پھر کرلی بریکٹس ہوتی ہیں، یا اسمال بریکٹس کا پیئر ہوتا ہے، تو جتنی بریکٹس ہم نے سٹارٹ کی ہیں ایگزیکٹلی اتنی بریکٹس ہم نے کلوز بھی کرنی ہے نا، تو اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ والا ایرر جو ہے ہم اسٹیک کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے جتنی سٹارٹ کی ہیں اتنی آپ نے کلوز کی ہیں یا نہیں، تو پرینتھسس چیکنگ کے لیے بھی جو ہے اسٹیک یوز ہو سکتی ہے۔
اور کسی اسٹرنگ کو ہم نے ریورس کرنا ہے تو اس کام کے لیے بھی اسٹیک یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ALI ہے تو ہم نے اسٹیک پہ A پش کیا، پھر L پش کیا، پھر I پش کیا. اب جب ہم پاپ کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں I ملے گا، پھر L ملے گا، پھر A ملے گا. تو اس طرح ہم اسٹرنگ کا ڈیٹا ریورس کرنے کے لیے بھی اسٹیک یوز کر سکتے ہیں. تو کچھ بیک ٹریکنگ الگوریدمز ہوتے ہیں کہ ہم ایک پرابلم کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں، وہ سلوشن فیزیبل نہیں ہوتا تو ہم واپس آتے ہیں، پھر کسی نئے سلوشن کی طرف جاتے ہیں. یا ہم رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے ایک رستہ ٹرائی کیا، وہ ہمارے ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ رہا، ہم واپس آئے، پھر ہم نے ایک نیا رستہ ٹرائی کیا. یعنی ہم ایک پروگرام میں یا گیم میں ہم واپس آئے ہیں اور ایک رستہ ہم ٹرائی کر چکے ہیں، اب اس کی بجائے ہم نے کوئی نیا پاتھ فالو کرنا ہے، وہ ٹرائی کرنا ہے وہ ڈیسٹینیشن تک جا رہا ہے یا نہیں. تو اس طرح کے بیک ٹریکنگ الگوریدمز میں جو ہے یہ اسٹیک یوز ہوتی ہے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور یہ چشتی اکیڈمی جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اوکے، اللہ حافظ.